راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں عادل مشتاق اور میں ہوں عظمیٰ یونس۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ تو جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ سبھی سننے والوں کو جو اس وقت سن رہے ہیں راہ زندگی، اور اپریل کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے آپ کے ساتھ، اور اپریل کا مہینہ ہے تو عظمیٰ یہ بات میں سوچ رہا تھا کیونکہ میرے ارد گرد کٹائی شروع ہو چکی ہے، گندم کی کٹائی بڑے زوروں کے ساتھ شروع ہے اور لوگ بڑی خوشی کے ساتھ گندم کاٹتے ہیں اور اناج جمع کرتے ہیں۔ جی تو جناب اچھی بات ہے کہ اناج جمع کیا جائے تاکہ اس کو مستقبل میں استعمال کر سکیں، لیکن اس کے پیچھے جو نیت ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ کئی دفعہ ہم اچھی نیت کے ساتھ اتنا رکھتے ہیں جتنا ہماری ضرورت ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو عظمیٰ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اناج جمع کر لیتے ہیں تاکہ اس کو ناجائز نفع کے لیے استعمال کریں اور لوگوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے بڑی بری بات ہے اور یہ معاشرے کے لیے، لوگوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے، ہمارے اندر خود غرضی کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جہاں اپنی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے وہاں دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور اسی تعلق سے مجھے یاد آ گئی ہے کلام مقدس کی ایک تمثیل۔ یسوع مسیح ناصری بیان کرتے ہیں ایک شخص کے بارے میں کہ اس کے پاس جب بہت زیادہ اناج جمع ہو گیا تو وہ خود سے کہتا ہے کہ اے میری جان، کھا پی اور عیش کر، اب تیرے پاس بہت سالوں کا سامان موجود ہے۔ لیکن اس کی جان اسی رات اس سے طلب کر لی جاتی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے اس تمثیل میں وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کا انحصار ہمارے مال و دولت پر، اناج کے ذخیرے پر نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم خدا پر انحصار کریں اور دوسروں کی فکر کریں۔ تو چلیے پھر آگے بڑھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں تلاوت کلام مقدس۔ خداوند کی حمد کرو، اے خداوند کے بندو حمد کرو، خداوند کی حمد کرو، اب سے ابد تک خداوند کا نام مبارک ہو۔ آفتاب کے طلوع سے غروب تک خداوند کے نام کی حمد ہو۔ خداوند سب قوموں پر بلند و بالا ہے، اس کا جلال آسمان سے برتر ہے۔ سن رہے تھے ہم عظمیٰ تلاوت کلام مقدس، اور خداوند کی حمد کرنا، اس کی تعریف کرنا، کیونکہ وہ ساری چیزوں کا مالک ہے، ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور جیسے آپ بات کر رہے تھے آغاز میں کہ انحصار بھی تب ہوتا ہے، یا اس کا ایک ثبوت یہ ہے خداوند پر توکل کرنے کا کہ ہم اس کی تعریف کریں اور ہر کام میں صرف اور صرف اسی کو ترجیح دیں۔ بے شک ہمارا خدا شاہ عظیم ہے اور اس کی ذات سب سے محیب ہے۔ تو آئیے مل کر کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی حمد اور سنتے ہیں ایک حمدیہ گیت۔ اور ابھی عظمیٰ میں چاہتا ہوں کہ ہم شامل کر لیں اپنے سامعین کے خطوط اور ایس ایم ایس، لیکن اس سے پہلے کیوں نہ ہم اپنے نئے سامعین کو اور جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں پتہ بھی بتا دیں، فون اور ایس ایم ایس کے لیے نمبر بھی بتا دیں۔ تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پی او باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، اور فون کال اور ایس ایم ایس کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333482596 اور فیس بک پہ ہمیں ضرور جوائن کیجئے، PCRM فیصل آباد ہمارا فیس بک آئی ڈی ہے، اور اسی طور پر ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز، اور آپ کبھی بھی اس کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی میڈیم استعمال کرتے ہوئے مقصد یہی ہے کہ آپ انہیں شیئر کریں اور ضرور دوسروں کے لیے بھی اس کو بھلائی کا باعث بنائیں۔ تو اب وقت ہوا ہے کہ ہم اپنے سامعین کے لکھے گئے ایس ایم ایس کو، خطوط کو پروگرام میں شامل کریں۔ سب سے پہلا میسج میرے پاس موجود ہے جسے لکھا ہے امجد خان صاحب، ڈاکٹر ظفر بھٹا صاحب اور زبیر عباسی صاحب نے۔ یہ کہتے ہیں کہ پروگرام جوشوا بھائی کی خوبصورت آواز میں سنا، تلاوت کلام مقدس اور حمدیہ گیت سے بہت برکت ملی، دل کو سکون ہوا، اور یہ کہتے ہیں کہ تمام تر ونرز کو بہت بہت مبارکباد ہو۔ ٹی شاپ کے سیگمنٹ کو بھی انہوں نے پسند کیا ہے اور ساری ٹیم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو امجد خان صاحب، ڈاکٹر ظفر بھٹا صاحب اور زبیر عباسی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں فیڈ بیک لکھا، آپ ریگولرلی ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔
सुलेमान अंसारी कहते हैं कि राह जिंदगी आदिल मुश्ताक और उज़मा यूनुस से सुना, सेहत सबके लिए में वैक्सीन बाबत अच्छी मालूमात मिली, मौसीकी बहुत अच्छी लगी और कहते हैं कि बुरा मत देखो बुरा मत कहो, बहुत अच्छी बात लगी और कहते हैं कि दुआ करना भी बहुत अच्छा लगा और इन्होंने सारे सेगमेंट्स को पसंद किया है। सुलेमान अंसारी साहब, आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं और आप हमेशा मुख्तसर और जामे बात करते हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और तवक्को करते हैं कि ये मोहब्बत इसी तौर पर जारी और सारी रखें। अगला मैसेज मेरे पास मौजूद है जिसे लिखा है गुलाम सरवर बलोच साहब ने और आप कहते हैं कि जुमे का प्रोग्राम रीबा बाजी से सुना और सोमवार का जोशुआ भाई से सुनकर बहुत अच्छा लगा, दिलचस्प प्रोग्राम था और हर एक सेगमेंट को बड़ी जिम्मेदारी से और खूबसूरती से तरतीब दिया गया था। और ये कहते हैं कि जब भी प्रोग्राम में नए सामीन शामिल होते हैं तो आपके साथ साथ हमें भी बहुत खुशी होती है। इसी तरह से ये कहते हैं कि इस टीम के साथ हमारी मोहब्बत हटकर है। सारी इंतजामिया के लिए बहुत बहुत दुआएं और बहुत सलाम अर्ज हो। तो गुलाम सरवर बलोच साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को सराहा और आप हमारे लिए दुआ गो हैं। आपका बहुत शुक्रिया। हम भी हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। असद मुराद साहब कहते हैं कि बहन रीबा नईम साहिबा की आवाज में प्रोग्राम सुना है। इसी के साथ साथ इन्होंने जोशुआ साहब की आवाज में भी प्रोग्राम सुना। तो दोनों प्रोग्राम पर इन्होंने खुशी का इजहार करते हुए ना सिर्फ उनकी तारीफ की है बल्कि इन्होंने सभी सेगमेंट्स को सराहा है और कहते हैं कि खतूत और SMS के सिलसिले सुनकर सुकून मिलता है। तो बहुत शुक्रिया जी, आपके नाम पढ़कर हमें बहुत सुकून मिलता है, आपकी मोहब्बत देखकर हमें बहुत सुकून मिलता है और ये सुकून जनाब आपके इख्तियार में है और हम तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको इसी तौर पर हमें फराहम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया प्यारे भाई असद। मास्टर महबूब अहमद साहब लिखते हैं कि रीबा नईम की मेजबानी में खतूत में S अब्दुल गफूर कैसर साहब का मोहब्बत भरा शिकवा बहुत अच्छा लगा और दूसरे तमाम दोस्तों के खतूत और पैगामात सुनकर भी खुशी हुई। और ये कहते हैं कि PCRM फैसलाबाद मेरी ख्वाहिश पर फेसबुक ID मुतारिफ करवाई गई तो राह जिंदगी की टीम से अपनायत का एहसास हुआ। तो हम हमेशा आपकी ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। आप इसी तरह से हमेशा ख्वाहिश करते रहिए और हमें फीडबैक लिखते रहिए, हमें अच्छा लगेगा। और मास्टर महबूब साहब का एक खत मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदिल मुश्ताक और बहन उज़मा यूनुस की मेजबानी में प्रोग्राम सुना, अच्छा लगा। फिर इसी तौर पे इन्होंने कहा कि जोशुआ भाई की आवाज में प्रोग्राम सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा और बाजी रीबा की आवाज में भी इन्होंने कहा कि प्रोग्राम सुना। इसका मतलब है इन्होंने बाकायदगी के साथ सभी प्रोग्राम सुने। तो मास्टर महबूब साहब, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इसके अलावा दीगर दोस्तों में असलम खान, आपका ताल्लुक बहावल नगर से है, आपका बहुत शुक्रिया। और हकीम सदीक माखा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया आपकी सभी मोहब्बतों के लिए और आपकी बाकायदगी से हमें तहरीर भेजने के लिए। सभी के लिए बहुत शुक्रिया। तो इसी तरह आप इस सिलसिले को जारी सारी रखें और खतूत और SMS के सिलसिले को यहीं पर समेटते हैं। बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और मिलकर सुनते हैं सेहत की बातें। जॉनसन पाल साहब, बड़ी खुशी है कि आप यहाँ मौजूद हैं। सेहत के प्रोग्राम में आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं नॉटिंघम में हूँ, इंग्लैंड में। तो वहाँ पर आप भी सेहत का प्रोग्राम करते हैं? जी हाँ, लेकिन वहाँ मैं जरा थोड़ा सा ज्यादा वसी पैमाने पे इस तरह करता हूँ कि नेशनल हेल्थ सर्विस ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक अदारा है और उसमें नॉटिंघम सिटी PCT हम कहते हैं, प्राइमरी केयर ट्रस्ट। तो उसमें ज्यादातर आम जो कम्युनिटी है, आम लोग हैं, उनकी सेहत के बारे में हम जो है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं। तो मेरा ओहदा रहा है स्पेशलिस्ट स्टॉप स्मोकिंग एडवाइजर। पहले ये मेरा जॉब था, मैं एम्प्लॉय था, लेकिन अब मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में करता हूँ और प्योरली जो है वो लोगों की मदद करने के सिलसिले में। तो आप चाहेंगे कि हमें भी कुछ बताएं कि क्या हमें स्मोकिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, अगर नहीं पीना चाहिए तो क्यों नहीं पीना चाहिए? बिल्कुल, जिंदगी की जो खूबसूरती है उसे कायम रखने के लिए मेरा सबसे बड़ा मशवरा आबिद साहब यही है कि सिगरेट जो है वो नहीं पीनी चाहिए। हमें तर्क तंबाकू नोशी करना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में खुसूसन जो पहली बात है, पहला मरहला है, वो मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ लोगों को इसके बारे में मालूमात नहीं फराहम की जाए, जिसे हम इंग्लिश में अवेयरनेस प्रोग्राम कहते हैं। क्योंकि इस पीने के मुहर्रकात हैं, कुछ लोग इसे पीने में अपनी वो कहते हैं कि ये एक मर्द की शान है सिगरेट पीना।
اسے پرسنالٹی یا سوشل میں کہتے ہیں جی کہ اگر ہم اچھے کانٹیکٹس بنانا چاہتے ہیں تو ہم بہترین برانڈ کا ایک پیکٹ ہاتھ میں پکڑا ہوگا تو آفر کرنا ہے کسی کو، اسموکنگ سگار منہ میں ہو بڑا سا سگریٹ منہ میں ہو تو اس سے دوسرے متاثر ہو جاتے ہیں یا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی اچھا رکھ رکھاؤ والا ہے. اس میں اویئرنیس کی بہت ضرورت ہے، اور میں بہت خوش ہوں دل سے کہ آج آپ اس عنوان پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ ہے آپ کے دلی خلوص کا ثبوت جو آپ میرے اس بھائی میری اس بہن کو جو پروگرام سن رہا ہے. جی ہاں، ہمارے تو ان کو سننے والے ہمارے عزیز ہیں، ان کو بتانا بہت ضروری ہے. تو یہ بتائیے کہ سگریٹ کے بارے میں ہمیں کن کن چیزوں کا علم نہیں ہے کہ یہ کیا کرتی ہے اور کیا علم ہونا چاہیے. جی، جو اس سے سب سے بڑی یہ بات ہے، یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. وہ اس طرح کہ ایک سگریٹ میں تقریباً 4000 کیمیکلز ہوتے ہیں. اگر کبھی بعد میں موقع ملا ہم اس پہ ڈسکس کریں گے، لیکن شاید ہمارے سامعین کو اس سے زیادہ دلچسپی نہ ہو. ان 4000 کیمیکل میں سے 43 جو ہے وہ 43 ایسے کیمیکلز ہیں، ایسے کیمیائی اجزاء ہیں جس سے مختلف قسم کے کینسر ہوتے ہیں. گلے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، یہ ایک لسٹ ہے. یہ بہت ہی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. اور دوسری بات اس میں یہ کہتا چلوں کہ عابد صاحب کے یہ ساتھ ساتھ مالی طور پہ بھی انسان کو جو ہے وہ نقصان کی طرف لے کے جاتی ہے. اکثر میں اپنے کلینکس میں کہا کرتا ہوں کہ آپ اگر ایک نوٹ لیں، کرنسی نوٹ لیں، اور میں کہوں کہ آپ منہ میں رکھ کے اسے آگ لگا دیں تو کیا آپ آگ لگائیں گے؟ تو میرے کلائنٹس ہمیشہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بیوقوف تو نہیں. تو پھر میں کہتا ہوں میں یہ لفظ تو نہیں بولوں گا، لیکن اصل میں آپ یہی کر رہے ہیں، آپ اپنے پیسے اپنے نوٹ خرچ کرتے ہیں، اپنے پیسوں کو آگ لگا رہے. شاید ایک چیز ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو، ہمارے لسنرز کے لیے بھی، ہمارے سننے والے دوستوں کے لیے، کہ وہ کون سے ایسے نقصانات ہیں جو کہ عام سگریٹس سے ہو سکتے ہیں اور ہمیں ان کا جاننا ضروری ہے. جو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ جب ہم سگریٹ پیتے ہیں تو یہ ظاہر ہے اس میں سے نکوٹین، وہ ہماری جو خون ہے، دوران خون میں وہ نکوٹین شامل ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نکوٹین بلڈ ایڈکشن، جس سے انسان کے جسم کو بے چینی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر وہ سگریٹ نہ پیا جائے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تمباکو نوش جو ہے وہ بے چین ہو جائے گا، وہ اپنے کام رک دے گا کہ اب میں اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتا. تو پہلی جو اس کا جو مضر اثر ہے وہ بلڈ ایڈکشن ہوتی ہے، نکوٹین بلڈ ایڈکشن. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ پھیپھڑوں کے لیے اور دل کے لیے، یہ دل کے جتنی بھی بلڈ ویسلز جسے کہتے ہیں، شریانے ہیں، انہیں سکڑنے میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تیسری بات میں جو کرنا چاہوں گا کہ سگریٹ جب ہم کش لیتے ہیں اندر، وہ دھواں اندر جاتا ہے، تو اس کے بعد جب ہم نکالتے ہیں تو وہ فضا میں بکھرتا ہے. اگر اسے کوئی انہیل کرے، اس میں سانس لے، تو وہ دھواں جب اندر جائے گا تو وہ اس سے ایک گیس پیدا ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کاربن مونوکسائڈ گیس، جو ہمارے دوران خون میں آکسیجن کے سیلز ہوتے ہیں انہیں وہ ختم کر دیتی ہے. اور آکسیجن تو ہماری زندگی کے لیے، ہمارے سانس کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس میں جتنی وہ شریانے ہیں جن میں سے خون گزرتا ہے وہ دھیرے دھیرے سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا ایفیکٹ ہے وہ دل پر اور پھیپھڑوں پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اکثر ہم روڈ شو کرتے ہیں جب، تو اس میں ہمارے پاس ماڈلز ہوتے ہیں، ہم ایک صحت مند پھیپھڑے کو دکھاتے ہیں اور ساتھ میں ایک تمباکو نوش کے پھیپھڑے کو دکھاتے ہیں. سگریٹ اور اس کا دھواں بڑا خطرناک ہے، جہاں یہ صحت کو خراب کرتا ہے وہاں ہماری زندگی بھی کم کرتا ہے. تو آئندہ اگلے پروگرام میں ہم اس کے علاج کے بارے میں بھی سنیں گے جانسن پال سے، کہ وہ وہاں پر لوگوں کو کیا تجویز کرتے ہیں کہ اگر کوئی نقصان ہو جائے تو اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے. بالکل عابد صاحب، ہم اگلے پروگرام میں اس پہ مزید بات کریں گے. جی تو جناب، صحت کی باتیں ہم سن رہے تھے، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے سگریٹ نوشی، عظما بڑی تفصیل کے ساتھ صحت کی باتیں میں اس پہ بات کی گئی. اور میں اکثر اوقات یہ سوچتا ہوں کہ اس میں بھی ہم اپنی تسکین تو کر لیتے ہیں، لیکن ساتھ میں بیٹھنے والے، ارد گرد چلنے پھرنے والے لوگ دھوئیں سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس میں بھی یہ بہت عنصر پایا جاتا ہے اس بات کا کہ ہم صرف اپنا نقصان تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسروں کا نقصان بھی کرتے ہیں.
تو ہمیں فقط اپنی خوشی اور تسکین کی فکر نہیں کرنی بلکہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال بھی رکھنا ہے. اور جناب ابھی جو ہم اگلا سیگمنٹ سننے جا رہے ہیں وہ ہے آپ بیتی. اور آپ بیتی میں عظما ہمیشہ مجھے تو بہت سن کر اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ بالکل حقیقی بات ہوتی ہے. اور آج جو بات کی جا رہی ہے وہ بھلائی پر ہے. آئیے مل کر سنتے ہیں. میرا نام ندیم ہے اور یہ میری زندگی کی سچی آپ بیتی ہے. میں اس وقت فرسٹ ایئر کا طالب علم تھا. میرا کالج جو میرے گھر سے تقریباً 200-250 کلومیٹر دور تھا، لیکن میں ایک ہاسٹل میں مقیم تھا اور جب چھٹی ہوتی تھی تو ہم گھر آ جایا کرتے تھے. اس دن بھی میں چھٹی والے دن اپنے 3 دوستوں کے ساتھ اپنے گھر آ رہا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے جو سڑکیں اور ویگنیں ہوتی تھیں وہ بہت خستہ اور پرانی تھیں. ہم ایک اسی طرح کی ویگن میں سوار تھے جو بہت پرانی ویگن تھی. جب ہماری ویگن ایک دیہاتی سٹاپ پہ آ کر رکی تو وہاں سے 2 خواتین سوار ہوئیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں ہسپتال جانا ہے. ان میں سے ایک عورت کے پاس ایک چھوٹا شیر خوار بچہ تھا. اس دن موسم کافی خراب تھا اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد دیکھا کہ موسم زیادہ رف ہو گیا، خراب ہو گیا اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. ویگن کی چھت جو کافی ٹوٹی پھوٹی تھی اور خستہ تھی، اسے ہم ڈالا ویگن کہتے تھے، تو چاروں طرف سے بارش کا پانی اندر آنا شروع ہو گیا. اور بارش کا پانی اس قدر تیز ہوا کے ساتھ اندر آ رہا تھا کہ جتنی سواریاں ویگن کے اندر سوار تھیں سب بھیگ گئیں اور اس شیرخوار بچے نے بھی رونا شروع کر دیا. میں دیکھ رہا تھا کہ وہ عورت بڑی جد و جہد کر رہی ہے اپنے بچے کو پانی سے بچانے کے لیے، اور اس کے اوپر اپنی چادر ڈال رہی ہے یا لپیٹنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام تھیں کیونکہ بارش کا پانی بہت تیز تھا اور وہ عورت بہت پریشان نظر آ رہی تھی. پھر اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنی جیکٹ جو لیدر جیکٹ ہے اور اندر اس کے فر لگی ہوئی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ شاید اس بچے کو اس پانی سے بچا سکے. میرے ذہن میں جیسے یہ خیال آیا میں نے اپنی جیکٹ اتار دی اور اس عورت کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا کہ بہن یہ جیکٹ اس بچے کے اوپر دیں اور اس کو لپیٹ دیں، یہ اس سے پانی رک جائے گا. وہ دیہاتی عورت تھی، اس وقت کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ کسی مرد سے اس طرح بات کی جائے. اس نے میری طرف کان اکھیوں سے دیکھا اور مجھے نظر انداز کر دیا، لیکن میرے ہاتھ میں جیکٹ تھی اور میں نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا ہوا تھا. اتنے میں یہ دوسری عورت نے کہا کہ کوئی نہیں، یہ بھی ہمارے بھائیوں کی طرح ہے، آپ جیکٹ لے کر بچے کو لپیٹ لیں. اس عورت نے میرے ہاتھ سے جیکٹ لی اور بچے کو اس کے اندر لپیٹ لیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ بچہ خاموش ہو گیا اور شاید پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ بارش کا پانی اب اس کے اوپر نہیں گر رہا تھا. کچھ وقت کے بعد ہمارا سٹاپ آ گیا. اس عورت نے ہماری طرف دیکھا کہ شاید اب یہ جیکٹ کا مطالبہ کرے گا، لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں نے جیکٹ نہیں لینی. ہم جلدی سے ویگن سے اترے اور اپنے بس اڈے کی طرف جہاں پہ ہمیں جانا تھا اس طرف چلے گئے. بارش ابھی جاری تھی. کچھ وقت کے بعد جب میں بس میں سوار ہو گیا تو بارش بھی رک گئی اور موسم کچھ بہتر ہو گیا اور پتہ بھی نہ چلا کہ کس وقت ہم اپنے گھر پہنچ گئے اور کیسے وہ اتنا لمبا سفر یا اتنا خراب موسم میں سفر بہت جلدی سے گزر گیا. جو میرے دوست مجھے سن رہے ہیں، جب بھی آپ کو کوئی ایسا اچھا کام کرنے کا موقع ملے، نیکی کرنے کا موقع ملے، تو وقت ضائع کیے بغیر کر جائیں. کیونکہ دیکھیں اس مصیبت کے وقت جب میں نے اس بچے کی اپنی جیکٹ دی، اس کی مدد کی، اس کو بارش سے بچایا، تو مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا. مجھے بھی احساس نہیں ہوا کہ بارش ہو رہی ہے، مجھے کوئی ایسی ٹھنڈ کوئی سردی نہیں لگی. میں بھی اپنے گھر صحیح سلامت پہنچ گیا. بلکہ جب میں بعد میں بھی اپنی زندگی میں سوچتا ہوں تو مجھے آج بھی اس سے خوشی ملتی ہے. اور یہی میں اپنے سامعین سے، سننے والوں سے، دوستوں سے کہوں گا کہ آپ کو بھی جب اچھائی یا بھلائی کرنے کا یا مدد کرنے کا موقع ملے تو اسے ضرور کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اچھائی کرتے رہیں، کیونکہ انسان کی جو انسانیت ہے وہ اسی سے ظاہر ہوتی ہے. تو سن رہے تھے ہم آپ بیتی، جس میں ہمیں آج بہت ہی قیمتی بات بتائی گئی کہ ہمیں جب بھی موقع ملے ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھائی ضرور کرنی ہے، کیونکہ ہم جب دوسروں کا بھلا کرتے ہیں تو وہ مڑ کر ہماری طرف ہی واپس آتا ہے. تو اب ہوا جاتا ہے وقت پروگرام کے اختتام کا. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں قادر مطلق خدا کی حضور اور مل کر کرتے ہیں ایک دعا. خداوند تعالیٰ، ہم بڑی عاجزی کے ساتھ اپنے تمام سامعین کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں
اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے خیر، برکت اور ہر طرح کی رحمت آپ کی طرف سے جاری و ساری رہے۔ ہم آپ کی حضوری میں التجا کرتے ہیں ہمارے تمام تر لسنرز کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے اور خدا تعالیٰ اپنی بخشش کو جاری کر دیجیے تاکہ ہم ہمیشہ دوسروں کا اچھا چاہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں اپنے ملک کی ترقی اور بقا کے لیے، اور یہ دعا مانگ لیتے ہیں خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عادل مشتاق کو اور عظمیٰ یونس کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔